بدا دو تن من ہے بے چین آقا روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظریں کرو سرکار کر دو کرپا کرو سرکار میں میلی تر میلا میرا کرپا کرو سرکار نظریں کرو سرکار ماشاءاللہ سبحان اللہ زبیر، آپ جب بھی کوئی کلام پیش کرتے ہیں بڑا چھوٹا سا بڑا منفرد سا انتخاب ہوتا ہے، اور آپ کی خوبصورت ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ آپ بڑا ہی منفرد سا کلام جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں اور اس کو پھر کمال پیش کرتے ہیں. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. یہ خالد محمود صاحب کا کلام ہے اور الحاج خورشید صاحب اس کو بہت پڑھا کرتے تھے ماشاءاللہ. اچھا، ہم اپنی گفتگو کو تو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ جیسے کہہ رہے تھے ریحان بھائی سے. جی ہاں، میں چاہ رہا ہوں فضائے بدر کی بات ہو رہی ہے، سرکار کی کتنے معجزات وہاں پر رونما ہوئے، آقا کی تو ہر زندگی کا لمحہ ہی معجزہ تھا، تو وہ معجزوں کے متعلق جو کلام ہے وہ سنا دیجیے. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ دیدہ تھے بوجہ عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوجہ عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوجہ عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. اور بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا،
معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. بہت ہی خوبصورت شعر کہ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بچہ جانتا ہے، مگر علماء تشریف فرما ہے ان کا نام کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. ابو ہریرہ کیوں جانتے ہیں؟ شاعر نے لکھا کہ بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا آپ تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر بھی بتا دیجئے کہ وہی صحابہ کرام ہیں، وہی نصرت اللہ تعالیٰ کی، تائید غیبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں، لیکن احد کے غزوے میں نہ مان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیسے پھر جب ایک تھوڑا سا طاقت کا شاید تھوڑا سا غرور آ گیا یا شاید جو بھی تھا، وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج و زوال دکھایا ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف میں یہ موجود ہے. آپ نے فرمایا من آتا محمدن فقد آتا اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کے نام اور نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس، لوگوں محمد ہی کی ذات ہے جو فرق کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں مبعوث فرمایا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز کے ساتھ، اور ہر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جانے کی تمیز کے ساتھ جو فرق اللہ نے بتایا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. لہذا آقا کریم نے اس لیے فرمایا اطاعت و امیر پر آپ نے بڑا زور دیا. وہ ایک درہ تھا، آپ نے فرمایا کچھ صحابہ کرام کو ڈسپیوٹ کیا کہ اس پر آپ نے ہلنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سے عقب سے حملہ ہو سکتا تھا. اب خالد بن ولید جو ہے وہ ایک جہاندیدہ کمانڈر تھے. کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب وہ کفار پلٹ کر پسپا ہو گئے تو ظاہر ہے وہ بدر کا جوش تھا، وہ بدر کا جوش تھا اور وہ اسپرٹ تھی، اور پھر وہ رسول اور اللہ اور رسول کی ذات پر ایک اعتماد تھا. لہٰذا وہ تو بڑے جوش کے ساتھ بڑھے اور کفار اپنی راہ پر دوڑ گئے. لیکن جب وہ دیکھا کہ دوڑ گئے مال بھی چھوڑ گئے تو کچھ لوگوں نے، وہ جو کمانڈر ان چیف تھے، میں غالباً نام ان کا بھول رہا ہوں، انہوں نے روکتے رہے. لیکن کچھ صحابہ کرام اس میں نیچے چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید گھوم کر آئے اور عقب سے پھر اسی درے سے انہوں نے حملہ کیا اور ایک وقتی طور پر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی. لہذا لباب یہ ہے آپ کے سوال کا کہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت ہونی چاہیے، حالانکہ آپ کو مشاورت کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی آپ پر براہ راست احکامات نازل کرتا وحی کے ذریعے، لیکن اللہ نے مسلمہ اصول بتا دیا وشاورہم فی الامر، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرو، اسٹریٹجی بناؤ، غور اسٹریٹجی بناؤ کہ کہاں پر کون پیادہ چلے گا، کون جو ہے وہ میمنہ ہوگا، کون میسرہ ہوگا، اور کون جو ہے وہ تیر اندازی کرے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حکمت عملی بدر میں دیکھے تو سنتوزو جو مشہور چائنیز جو سپہ سالار گزرا بولتا ہے اس سے اچھی اسٹریٹجی بنائی نہیں جا سکتی تھی. لہذا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے اور پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشاورت کر لو، نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر ڈٹ جاؤ، اور ڈٹنے کے بعد فتوکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کر لو. یہ وہ فارمولہ ہے جو ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے، کامیابی کا فارمولہ، ہماری کامیابی کا فارمولہ. علامہ صاحب بہت سارے لوگ جو شکوہ کرتے رہتے ہیں قسمت، تقدیر،
हालात लोगों की मदद नहीं मजबूर हैं, क्या करें? किस्मत हालात के हाथों मजबूर हैं, क्या करें? देखिए मेरी बहन, मैं अर्ज करूं कि आपकी किस्मत, आपका नसीब, जो कुछ भी है, ये जो लोग कहते हैं कि जनाब किस्मत में नहीं था या नसीब खराब हो गए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो कुछ मांगते हैं वो बेहतर जानता है कि इस वक्त इसको ये देना इसके हक में अच्छा है कि नहीं। रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि तुम्हें किस वक्त क्या चीज देनी है। मैं बहुत अजीज हूं परवरदिगार का, लेकिन इस वक्त मैं जो कुछ मांग रहा हूं वो नहीं देगा, क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या बेहतरी है। तो एक मामूली सी चीज होनी चाहिए कि जिससे मैं, आप दुनिया पे जमीनी इस पे हकाइक पे आई है, मैं अपने वालिद से कहता हूँ बाबा वालिद साहब मुझे फलां चीज चाहिए, ये मैंने कामयाबी की है, मैंने ये सनद लाया हूं मैं, मुझे ये चीज चाहिए। अब मेरा वालिद मुझसे बेहतर जानता है कि इस वक्त इसके लिए जरूरत ये है, या जो मैं समझता हूं उसके लिए जरूरत वो बेहतर है। तो वो हर लिहाज से तुम्हारे मोहब्बत करने वाला, तुम्हारा ख्याल करने वाला है। नसीब, किस्मत, जितनी तुम कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, इस दुनिया में इताअत खत्मी मर्तबत करते हुए लाजिम है। देखो मेरे नबी की सुन्नत को, तरीकत को छोड़ना नहीं, बिल्कुल सही, वरना तमाम नेमतें और बरकतें तुम पे तो उठा लूंगा। अब मैं एक सवाल करता हूं यहां पर आपसे, डॉक्टर साहब मेरी इस्लाह फरमाइएगा, जब जमीन पे इतना नाखून गिरेगा बेशक तो परवरदिगार आसमान से बरकतें बरसाएगा, इसमें कोई शक या इस जमीन से नेमतें निकलेंगी? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक तवज्जो करें हमारे लोग। फितना और फसाद फिल अर्द जो है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद आज चूंकि आज के जो रोजा है उसको निस्बत है यौम मिसाल हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी, सो कुछ तज़किरा उस हस्ती का और उनकी ज़ात मुबारका का भी होगा। सो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आज अश्क मेरे ना